بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے سحرتاب رومانی کی گفتگو ہونے کے بعد۔ سحرتاب رومانی کی کتاب گفتگو ہونے کے بعد۔ آئینے کے روبرو ہونے کے بعد، گفتگو کی گفتگو ہونے کے بعد، انسان جب اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے تو یہ عشق، محبت، چاہت کی علامات ہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھنا، خود سے باتیں کرنا، یہ سب اسی مرض کی تشخیص ہے جسے بزرگ خلل ہے دماغ کا کہتے آئے ہیں۔ سحرتاب رومانی محبت کا شاعر ہے۔ رومانوی شاعری کے بین السطور عشق حقیقی یا عشق مجازی جلوہ افروز ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ نرگسیت بھی فکر رومان کی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے۔ عباس تابش کا ایک شعر ہے: تجھے پسند ہے گلاب کا کھلنا، اور اتفاق سے تو آئینے کے پاس بھی ہے۔ تشبیہ ستارے کی بات عباس تابش کی شاعری کی واضح علامتیں ہیں، لیکن سحرتاب رومانی نرگسیت پسند رومانس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ شاعروں نے اپنے محبوب کے حوالے سے ہمیشہ لکھا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، لیکن سحرتاب رومانی کہتے ہیں جتنے بھی عکس تھے میرے اطراف میرے تھے، اندر بھی آئینے کے میں، باہر بھی میں ہی تھا۔ بزم جہان شوق کا محور بھی میں ہی تھا۔ بزم جہان شوق کا محور بھی میں ہی تھا، اور آپ کے دل پہ حرف مقرر بھی میں ہی تھا۔ بزم جہان شوق کا محور بھی میں ہی تھا، اور آپ کے دل پہ حرف مقرر بھی میں ہی تھا، اور جتنے بھی عکس تھے میرے اطراف میرے تھے۔ جتنے بھی عکس تھے میرے اطراف میرے تھے، اندر بھی آئینے کے میں، باہر بھی میں ہی تھا۔ سحرتاب رومانی کے نزدیک شاعری انسان کے داخلی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے غزل کے روایتی مضامین سے ذرا ہٹ کر اپنی بات کہی ہے۔ سحرتاب رومانی کے کلام میں خیال اور جذبے الگ الگ قالب کے طور پر دکھائی نہیں دیتے، بلکہ شیر و شکل ہو کر ایک خوبصورت شعر میں ڈھل جاتے ہیں۔ میرے عشق مسلسل سے تیرے حسن مجسم تک، یہ دنیا خوبصورت ہے میری جان دھیان میں رکھنا۔ سحرتاب رومانی ایک جمال پسند شاعر ہیں۔ حسن ان کے نزدیک دعوت نگاہ ہی نہیں، ایک نغمہ جمال افروز بھی ہے۔ ان کا مذاق جمال پسندی رفیع اور شدید ہی نہیں، جمال انگیز۔ سحرتاب رومانی نے حسن کو لالا و گل کے پردے میں جنگ و رباب کے آئینوں میں دیکھا، اور اس نظر سے دیکھا ہے کہ ان کے مذاق عشق میں بھی ہر طرح کی رنگینیاں اور رعنائیاں ابھر آئی ہیں۔ ان کی شاعری کی فنی قدریں تصور جمال سے تخلیق ہوتی ہیں۔ ان کے فکر و فن میں حسن محبوب کی شوخیاں سما گئی ہیں۔ ان کے اشعار میں جو خوبصورتی ہے وہ کسی کے لطف فن کا فیض ہے۔ حسن ان کے قلب و روح میں اس طرح نفوذ کر گیا ہے کہ ان کی آواز خود حسن کی آواز بن گئی ہے۔ دیار غیر میں خود کو بہت مصروف رکھتا ہوں، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی فرصت کے لمحوں میں کوئی جب یاد آتا ہے، تصور جگمگاتا ہے، تو اکثر جھوم جاتا ہوں، وہی چہرہ
وہی گیسو، وہی آنکھیں، وہی ابرو، ہواؤں میں بسی خوشبو، میرے محبوب کی خوشبو میرے دل کو لبھاتی ہے، مجھے نغمے سناتی ہے۔ زندہ شاعری کی تخلیق کے لیے صرف موضوع طبع ہونا ہی کافی نہیں ہوا کرتا، جب تک کہ شعری ہنروری کے مطالبات سے آگہی حاصل کرتے ہوئے ریاضت کا وتیرہ اختیار نہ کر لیا جائے۔ در حقیقت ریاضت ہی فکری مواد کی رواں ترسیل کے لیے باسلیقہ طرز اظہار متعین کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور ریاضت ہی کی بنیاد پر تخلیق کار اپنے فکری نتائج پر منحصر مضامین سہولت کے ساتھ پیش کرنے کا شعری میکینزم ترتیب دے کر اس کا ثمر حاصل کرتا ہے۔ اپنے اسلوبات کے اعتبارات قائم کرنے کے لیے شاعر کو بہر طور اپنے احساسات و جذبات کے اظہاری توازن کے معیارات مقرر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ غزل دیکھیے سحرتاب رومانی نے کیا معیارات مقرر کیے ہیں۔ دھواں سا 400 رہتا تھا پہلے، یہاں جو ہے وہ نادیدہ تھا پہلے۔ دھواں سا 400 رہتا تھا پہلے، یہاں جو ہے وہ نادیدہ تھا پہلے۔ تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے۔ تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے۔ اور مجھے معلوم ہے سب کی حقیقت، مجھے معلوم ہے سب کی حقیقت، میں اس بستی کا باشندہ تھا پہلے۔ مجھے معلوم ہے سب کی حقیقت، میں اس بستی کا باشندہ تھا پہلے۔ اور وہی تو ایک اندیشہ ہے ابھی، وہی تو ایک اندیشہ ہے ابھی، وہی جو ایک اندیشہ تھا پہلے۔ وہی تو ایک اندیشہ ہے ابھی، وہی جو ایک اندیشہ تھا پہلے۔ اور بنا پھرتا ہے وہ بھی آج حاکم، بنا پھرتا ہے وہ بھی آج حاکم، وہی جو میرا کارندہ تھا پہلے۔ بنا پھرتا ہے وہ بھی آج حاکم، وہی جو میرا کارندہ تھا پہلے۔ مگر تعبیر میں صحرا ملا ہے، مگر تعبیر میں صحرا ملا ہے، اگرچہ خواب میں دریا تھا پہلے۔ مگر تعبیر میں صحرا ملا ہے، اگرچہ خواب میں دریا تھا پہلے۔ دھواں سا 400 رہتا تھا پہلے۔ سحرتاب کی غزلیں ان کی شخصیت کی آن بان رکھتی ہیں اور ان کے طرز حیات کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کے جذبات میں، ان کے فکر و تخیل میں ایک دھیمی معتدل کیفیت اور ان کے تجربات کی صداقت کا عنصر نظر آتا ہے۔ سحرتاب رومانی کی غزلیں رنگینی و رانائی، سنگھار و نکھار کے ہلکے پھلکے مگر نظر فریب اور دلنشین مرکے ہیں۔ سحرتاب رومانی کے شعری مجموعے کے نام کی موزونیت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے urdumanzil.com کی مدیر اعلیٰ سبیہ صبا کہتی ہیں، سحرتاب رومانی کی کتاب گفتگو ہونے کے بعد ایک دفعہ مجھے ایک محفل میں ان کی کتاب گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ایک شعر فی البدیہہ پڑھا تھا کہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا روبرو ہونے کے بعد، گفتگو کرنی پڑے گی گفتگو ہونے کے بعد۔ گفتگو ہونے کے بعد ہی اصل صورتحال سامنے آتی ہے۔ پہلے تو ابہام ہوتا ہے یا تجسس ہوتا ہے، اور جب گفتگو ہو جاتی ہے
اس لیے مجھے نام بھی اچھا لگا کہ گفتگو ہونے کے بعد، کیونکہ گفتگو ہونے کے بعد ہی اصل صورتحال سامنے آتی۔ میں نے شہرتاب رومانی کو نرگسیت تما رومانس کا شاعر کہا ہے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں ہم نے سیکھا ہے جہاں میں عشق ہی کرنے کا فن، عشق ہی قبلہ ہے اپنا، عشق ہی مسجود بھی۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔